دور رکھا ہوا. کیا کریں ہم؟ اگر بیعت کر لی علی نے صدیق کی تو خدا نے کروائی ہے. اگر صلح کی معاویہ سے حسن نے تو خدا نے کروائی ہے. اور یزید سے لڑ گئے حسین تے خدا نے لڑائی کروائی ہے. یہ گھر ہی وہ ہے جسے اللہ نے گناہوں سے دور رکھا ہوا ہے. لیکن آگے سنیے اور لطف کی بات ہے. علامہ ساوی تفسیر ساوی میں فرماتے ہیں اُکِّدَا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. یہ جملہ رب نے کیوں ارشاد فرمایا؟ اُکِّدَا، اس میں ایک تاکید کی گئی ہے. کنہیں؟ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کو، ایمان والوں کو، قرآن والوں کو، اسلام والوں کو، نبی والوں کو، خدا والوں کو تاکید کی گئی ہے. کس بات کی؟ کہ کلمہ پڑھنے والوں، نبی کی امت کہلانے والوں، خدا کی اس بات پر ڈٹے رہنا، سرے منہ بھی آگے پیچھے نہ ہونا کہ جو آل بیت ہیں اللہ کے نبی کے، خدا نے انہیں گناہوں سے بھی دور رکھا ہے، انہیں پاک بھی کر دیا ہے. ڈٹے رہنا اس بات پر، آگے پیچھے ہونے کی ضرورت ہی نہیں. یہ مقصد ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کا، تاکید ہے ایمان والوں کو، عقیدے کی، ایمان کی، نظریے کی. اور دوسری بات اس میں یہ ہے فیہ اشارت الی زیادت التطہیر بسبب التکالیف. اللہ نے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کا جملہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اس میں اشارہ دیا آل بیت کی طہارت میں مبالغے کا، زیادتی کا، کمال کا، جمال کا، وصال کا، کہ آل بیت کو اللہ نے بڑے اعلیٰ درجے میں پاکیزگی عطا فرمائی ہے، طہارت کا رتبہ دیا ہے، اس درجے میں پاک کیا آل بیت نبوت کو کہ یہ طاہر بھی مطہر بھی، یہ خود بھی پاک ہیں. جو ان کو پاک مان لے اللہ انہیں بھی پاک فرما دیتا ہے. یہ اس درجے کے پاک ہیں، بڑے اعلیٰ درجے کے. ایسے پاک ہیں کہ جو انہیں پاک سمجھے اللہ اسے بھی پاک بنا دیتا ہے. جو انہیں پاک کہے وہ بھی پاک ہوتا ہے، اور جو انہیں پاک نہ سمجھے وہ خود ناپاک ہوتا ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ اہل بیت رسول اللہ کے یہ ہے مذہب اہل سنت و جماعت. اہل بیت کا رتبہ ہے، اہل بیت نبوت کا. اس طرف تو میں جاؤں گا نہیں. جس طرح خدا نے محبوب کے اہل بیت کو پاک بنایا ہے، اسی طرح خدا نے مصطفیٰ کے صحابہ کو بھی پاک بنایا ہے. 9ویں پارے میں یہ بھی ارشاد ہوا وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ. شیطان کا جو اثر ہو سکتا ہے کسی بشر پر، اے یاران نبی، خدا نے وہ اثر تم سے دور کر دیا. وہ بھی پاک. تو یہ ہے مذہب اہل سنت و جماعت، کہ اللہ نے محبوب کے اہل بیت کو خود پاک فرمایا اور بڑے اعلیٰ درجے میں پاک فرمایا. اب یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے، ہیں وہ لوگ کون سے جنہیں رب نے اپنے محبوب کا اہل بیت بنایا ہے؟ سیدنا شیخ عبدالحق مقدس دہلوی رضی اللہ عنہ اشیاۃ اللمعات شرح مشکات میں فرماتے ہیں اہل بیت نبوت سے رسول اللہ کے اہل بیت 3 قسم کے ہیں. 3 قسم کے. نمبر 1 سمجھنا یہ بات. نمبر 1 پہلے نمبر پر آل بیت نسب. کیا مطلب؟ کہ نسب کے اعتبار سے رسول اللہ کے آل بیت یہ کون لوگ ہیں؟ آل بیت نسب جن کے گھر میں اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے.
میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اہل بیت نسب جن کے گھر میں اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے، بھیجا ہے، یہ ہے اہل بیت نسب۔ وہ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ مومن بنی ہاشم، حضور کے والد پاک حضرت عبداللہ، حضور کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ، حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب، اور آپ کے خاندان بنی ہاشم کے سب مومن، جیسے حضرت حمزہ، حضرت عباس، حضرت علی، یہ اہل بیت نسب ہے۔ اور خدا نے ان کی عظمت کو خود بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا میرے حبیب تیرے اہل بیت نسب کو تیرے رب نے یہ عظمت عطا فرمائی، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ویسے تو اہل بیت کا ذکر بڑے بندے کرتے، آواز آئی میری سین، ذکر پہ ہوندہ ہے اہل بیت دا، آواز آئی میری سین، وہ میں کہا ہے کدو آئی ہے جنہیں میں نے بھی کوئی نہیں پتا کدو آئی ہے۔ بڑا عاشق ہے اہل بیت دا، آواز آئی میری سین، سائیں تے دا ہے ہی کوئی نہ، برٹش رجسٹریشن آرنا سن آف کون ہے جنہیں کوئی مرد نہیں، فکسنگ ہے ہی نہیں، آواز ہے جنہیں میری سینڈ، میں کیا آئی کدو آ جنہیں میں بھی کوئی نہیں پتا کدو آئی ہے، جنہیں میں کہا تین نہیں پتا تو میں تین دسنا کدو آئی ہے، یہ کسے کمادے بچو آئی ہے۔ گل سمجھ آئیے کوئی نہ، یہ انجے کوکا فضول نہ کوئی سرا نہ پیر گل دا، ادھر اسلام پہ بنتا ہے۔ اگے تو بندے آدھے بھائی چھری ٹوکا پھد کے ٹورے وہ کسائی ہوتا ہے، ہوں کو محب اہل بیت بندے کہنے لگے۔ ہاں تو سنیے اہل بیت نبوت تین قسم کے ہیں۔ نمبر ایک اہل بیت نسب، یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں خدا نے اپنا محبوب بھیجا ہے، سمجھو یہ بات۔ شان ان کی میرا رب قرآن میں بیان فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ اے محبوب تو اپنے رب پہ توکل رکھ، تیرے اہل بیت کے جو دشمن ہیں تو ان کی طرف نہ دیکھ، تو اپنے رب کی طرف دیکھ۔ خدا نے جن کے گھر میں تجھے بھیجا ہے یہ سارے کے سارے پاک ہیں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ جو تیرا نسب ہے وہ پاک ہے۔ یہ ہے اہل بیت نسب۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تفسیر مزری میں ہے، دنیا دو قسم پر ہے، عرب اور عجم۔ ان دو قسموں میں عرب افضل ہے، عرب کے بڑے قبائل ہیں، ان میں قریش افضل ہے، قریش کے بڑے قبائل ہیں، ان میں بنو ہاشم افضل ہیں، اور خدا نے بنی ہاشم میں مجھے پیدا فرمایا، انا خیرکم نفسا و نسبا۔ اے دنیا والو، خدا نے اپنے نبی کے نسب کو سب سے اونچا درجہ دیا ہے، اسے بھی پاک بنا دیا ہے۔ یہ ہے اہل بیت نسب۔ نمبر دو اہل بیت سکونت۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اہل بیت نسب تو وہ ہیں جن کے گھر میں خدا نے محبوب کو بھیجا ہے۔ اہل بیت سکونت وہ ہیں جنہیں خدا نے نبی کے گھر میں بھیجا ہے۔ پتہ ہی آپ کو کون لوگ ہیں یہ؟ جی یہ سبحان اللہ نہیں ہے، یہ حضور کی ازواج پاک
ماواں دا نام بھی نہ آوے امت نو تو کتنا افسوس ہو. جنہیں خدا نے نبی کا گھر دیا ہے وہ کون ہے؟ نبی کی بیویاں، امت کی مائیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن. اے میرے نبی کی پاک بیویوں، یاد رکھنا کائنات کے اندر کوئی عورت تم سے افضل ہوتی اللہ اسے نبی کے لیے چن لیتا. تمہاری جگہ پر پوری کائنات عالم میں عورتوں اس لیے خدا نے تمہیں اپنے نبی کے لیے پسند کر لیا. لستن کأحد من النساء، تمہیں خدا نے چن لیا نبی کے لیے. کہو سبحان اللہ. نبی کی بیویاں امت کی مائیں. اچھا جب میں اور آپ شادی کریں نا تو ہم میں سے کسی ایک کی بیوی شادی کے بعد اپنے شوہر کی بیوی ہوتی ہے، بھائی کی بہن ہوتی ہے، باپ اور ماں کی بیٹی ہوتی ہے، رہتی ہے، کسی کی خالہ ہوتی ہے، کسی کی بھانجی ہوتی ہے، کسی کی بھتیجی رہتی ہے. یہ ہے عظمت نبی کی پاک بیویوں کی. جب یہ نبی کے گھر میں آ جائے تو پوری امت کی ماں بن جاتی ہے. نبی کی بیوی تو وہ ہے جو اپنے باپ کی بھی ماں ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. انتخاب قدرت جو ہے یہ ساک اللہ کرے انہاں ساکن اللہ کرو. گل نہیں سمجھ آئی میری تو. بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، مشکات شریف کے اندر ہے. ایک مرتبہ میں آپ کو ایک سیمپل نمونہ دینا چاہتا ہوں ازواج پاک کی عظمت کا. موضوع تو یہ بڑا طویل ہے. ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ان کے نوری ہاتھوں میں جنتی ریشم کا ایک ڈبہ تھا، چھوٹا سا باکس، چھوٹا سا ڈبہ. سرکار نے پوچھا جبریل آج تیرے ہاتھوں میں یہ کیا ہے؟ ذرا اس منظر کو بھی آپ اپنی نظروں کے سامنے رکھیں. جبریل ہو، ان کے ہاتھ میں جنتی ریشم کا ڈبہ بھی ہو، بارگاہ نبی میں آئے، حضور پوچھیں جبریل یہ کیا تیرے ہاتھوں میں؟ جبریل بتائے کچھ نہ، ڈبہ کھول کے دکھا دے. کھول دیا ڈبہ جنت کا جبریل علیہ السلام نے. بتایا کچھ نہیں، ڈبہ کھول کے دکھا دیا. بلا تمثیل جی میں کسے دوست کو کوئی شے ہوئے تے مبہم ہوئے تے سمجھ نہ ہوندی پی ہوئے دوجے دوست نو دے وچ کی ہے تو آدھا ہے کی تے او گو آدھا کچھ نہیں، او آدھا ہے آئی آپ دیکھ لائے. جبریل تیرے ہاتھ میں کیا؟ یہ ریشم جنت کا نوری ڈبہ، اس میں کیا لایا ہے؟ جبریل نے ڈبہ کھول کے دکھا دیا. مدینہ کے تاجدار نے دیکھا تو اس ڈبے میں اماں عائشہ کی تصویر تھی. اماں عائشہ کی تصویر تھی. جو لوگ نہیں نہ مانتے ماؤں کو، جی جو ماں کو گالیاں دے آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ جاگ جاگ کے آنکھوں جاگ جاگ کے دندہ ہیٹھ آواز اونج بامی گال بڑی اچھی آواز نہ کر لو نا تے سچی گال بھی دسن لگے ذرا جاگ کے آتا.
جو ماں کو گالیاں دے آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ ہاں سارے فتوے ہمارے ذمہ نہیں ہے، کوئی آپ بھی دے فتویٰ. یہ بات ذہن میں رکھیں. اچھا جو نہیں نا مانتے ماؤں کو، نہیں سمجھے میری بات، وہ کہتے ہیں جن کو آپ کچھ کہہ رہے تھے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی جبریل کو فوٹوگرافر بنا رکھا ہے، تصویر کھینچ رکھی ہے، کدھر آیا کیمرہ، کدھر تھی تصویر. میں نے کہا یہ تیری سمجھ کا قصور ہے، یہ تیری سمجھ کا قصور ہے. نہ جبریل فوٹوگرافر، نہ جبریل کے ہاں کوئی کیمرہ، نہ آسمانوں پر تصویر کشی کی کوئی دکان. ارے بدبخت، اما عائشہ کی یہ تصویر میرے رب نے نور سے بنائی تھی اور جبریل سے کہا تھا محبوب کو دکھا دو. اور اللہ بنا سکتا ہے جو قطرے سے تیری صورت بنا سکتا ہے، تو وہ نور سے اما عائشہ کی تصویر نہیں بنا سکتا؟ انجے یہ نہ گھڑیاں کوڑوں روایتاں، کوڑوں نہیں ایسا گھڑیاں، یہ حقائق ہے تیری سمجھ سے بالا تر. اناد کا ایک پردہ ہے، تو نہ ان کو دیکھ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے. تصویر تھی اما عائشہ کی، ڈبہ جب جبریل نے کھول کے دکھا دیا میرے حضور کو، اب بولے یا رسول اللہ کچھ کہنے کا بھی یہ وقت ہے، ایک پیغام بھی ہے میرے پاس اللہ کی طرف سے. اللہ نے مجھے فرمایا اے جبریل جا جنت کے ریشمی ڈبے میں اما عائشہ صدیقہ کی تصویر محبوب کو دکھا دے اور اللہ کا پیغام بھی سنا دے. ہذہ زوجتک فی الدنیا والجنہ، یہ عائشہ دنیا میں بھی تیری بیوی ہے، جنت میں بھی تیری بیوی ہے. یہ اللہ کا انتخاب ہے. انہاں بے شرما کو پوچھ نہیں بندہ کوئی نہیں، با اللہ بھی محبوب دے گھر وہ بیبیاں چا گلیاں جڑیاں چنگیاں نہیں، نعوذ باللہ. ایمان کتھوں لبڑا ہے جڑے اماماں پاکاں دے بڑے محباں. میں آکھے نبی دی ذات نال محبت کوئی نہیں، گھر نال نہیں، نبی دے یاراں نال نہیں، نبی دی کتاب نال نہیں، تے نبی دے رب نال نہیں. ان بھی آدن 3 سالاں دا ہے، دنیا اتے نرم تے تھلے سب، اتے عجبف تے تھلے سماد. اصول کافی باب التوحید میں. تو جو اللہ کو نہ مانے، نبی کو نہ مانے، نبی کی کتاب نہ مانے، نبی کا گھر نہ مانے، نبی کے یار نہ مانے، وہ امامہ پاکہ دا، وہ جڑے امامہ پاکہ دا محب ہے. ٹھیک ہے، پتہ تے لگا نا. یہ حسین کے عبدار ہیں، سیدہ فاطمہ کے عبدار ہیں. میں نے کہا جو حسین کی نانی کو نہ مانے، اما سیدہ فاطمہ کی اماں کو نہ مانے، وہ سیدہ فاطمہ کا محب کیسے؟ بہرحال بات آگے چلی جائے گی. ازواج پاکیہ وہ مقدس ہستیاں اہل بیت سکونت جنہیں اللہ نے نبی کے گھر کے لیے چنا. آہا، چنا کیا، بھیجا کیا، خدا نے نبی کا گھر انہیں دیا ہے. قرآن سے پوچھو نا ان کی عظمت کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اے میرے حبیب اعلان فرما دے وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا. آپ کی سبحان اللہ کی آواز سے مجھے محسوس ہوگا کہ ان ایمان والوں میں اپنی ماں کی قدر کتنی ہے. ماں کے ذکر سے چین ہوتا ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے. یہ مائیں تو وہ ہیں، دنیا کی لاکھ مائیں ایک طرف، سیدہ عائشہ کی ادائیں ایک طرف. یہ میں نے صرف عنوان کو چھیڑا ہے، آگے لے جاؤں گا تو اسی طرف چلا جاؤں گا. کوشش کرتا ہوں یہاں سے گزرنے کی.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب فرما دو تم اپنی ازواج پاک سے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا۔ اے ازواج پاک یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، تمہیں خدا نے وہ گھر دیے ہیں جن میں اللہ اپنا قرآن نازل فرماتا ہے۔ بتاؤ آپ سے ایک سوال ہے، کوئسچن، ایک آدمی ان ماؤں کو گالیاں دے اور ایک ان کی تعظیم کرے تو یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کچھ ہے بے وقوف قسم کے لوگ کہتے ہیں یہی سنیت ہے، یہی شیعت ہے، یہی رات ہے اور یہی دن ہے۔ صدقے جاؤں ایسے مفکر پر، بیٹھا یہود کی گود میں ہو، نام دھر لیے شیخ الاسلام۔ بڑی مزے کی بات ہے، ویسے نام دھرنا تو بڑا ہی آسان ہے، میں اپنا نام دھر لوں، جو چاہوں تو دھر لوں، ترجمانی کرے یہود کی اور کہلائے نمائندہ مسلمانوں کا، بڑی بات ہے جی، بڑے شیخ الاسلام ہے۔ کیونکہ قرآن جن کو کافر کہتا ہے یہ کہتے ہیں یہ بلیور ہے، بلیور، یہود بلیور، نصارہ بلیور، قرآن کہتا ہے یہ لعنتی ہیں، کافر ہیں، جہنمی ہیں۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانہ منہم۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ سے دوستی نہ بناؤ، بعضوں اولیاء و بعض، یہ آپس میں دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے نہیں ہو سکتے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو دوستی بنائے ان سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ شیخ الیہود ہے، شیخ الاسلام نہیں ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ یہودیوں میں سے، نصارہ میں سے، جو ان سے دوستی بنا لے۔ مسلم تو وہ ہے جو یہود و نصارہ سے لڑ سکتا ہے، نبی کا در نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ قرآن کی بات ہے، میں کسی کو کچھ کہنا بھی نہیں چاہتا، نہ گالی دینا چاہتا، لیکن قرآن تو سو قرآن ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کچھ آیتیں چھپا ڈالیں، کچھ پڑھ ڈالیں؟ ساری پڑھیں۔ ہاں تو اب سننا کتنی مزے کی بات۔ اچھا، جو ازواج پاک کو گالیاں دے اور وہ عاشق نبی جو اپنی ماؤں کی عزت کرے، یہ برابر ہو سکتے؟ ایک ہو سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہے، کیونکہ حضرت اشرف العلماء کی صحبت کا آپ پر اثر ہے، اور انشاءاللہ یہ رہے گا۔ بڑا لمبی بات ہے۔ ازواج پاک نے ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو وکیلہ بنا کر حضور کی بارگاہ میں ایک درخواست پیش کی۔ مضمون یہ تھا کہ آپ عرض کریں کہ یا رسول اللہ، آپ جب حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں ہوتے ہیں ہدیے زیادہ آتے ہیں، ہمارے گھر میں جب ہوتے ہیں کم آتے ہیں، تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہمارے گھروں میں بھی ہدایات زیادہ ہیں۔ فرمایا بحیثیت شوہر میرے جو فرائض ہیں اس میں تو میں برابر سب کو تقسیم کرتا ہوں، ہدیہ دینے والے کی مرضی ہے کہ وہ کیسے دے، کتنا دے، کہاں دے۔ جب حضرت سیدہ فاطمہ نے یہ درخواست پیش کر دی، میرے حضور نے فرمایا یا فاطمہ تو لا تؤذینی فی عائشہ فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَنزِلْ عَلَيَّ فِي ثَوْبِ امْرَأَةٍ إِلَّا فِي ثَوْبِ عائشہ۔ بیٹی تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، مگر عائشہ کے بارے میں کچھ نہ کہہ، یہ وہ بیوی ہے، اس کے بستر پہ بھی بیٹھو تو اللہ قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ پھٹے منہ تیرا یہ ان بھی گاڑی کٹے، نہ تیرا محب آل بیت ہیں دشمن آل بیت۔ بات سمجھ آئی کوئی نہ؟ یہ دوسری قسم ہے اہل بیت کی، اہل بیت سکونت، نبی کے گھر والے، نبی کے آہا، یہ ان کا مرتبہ تو کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں سلمانو
منا آل البیت، فرمایا یہ میرے گھر والے بھی پاک، ان کے گھر کا نوکر سلیمان فارسی بھی پاک۔ سلمہ بن اکوا ان کو جوش آ گیا، یا رسول اللہ 3 سال، تفسیر رول مانی میں علامہ آلوسی نقل فرماتے ہیں، یا رسول اللہ 3 سال میں نے بھی نوکری دی ہے، کچھ میرا بھی بن جائے، یہ رتبہ بڑا ہے، 3 سال میں بھی نوکر رہا ہوں آپ کے گھر کا، آپ کے در کا، کچھ میرا بھی لحاظ ہو جائے۔ فرمایا سلمہ بن اکوا تو کیوں پریشان ہوتا ہے، انت من آلی، انت من آلی، تو بھی میرے آل بیت میں سے۔ یہ ہے آل بیت سکونت۔ آپ میری باتیں یاد بھی کر رہے ہیں یا نہیں؟ آل بیت نسب، نمبر 2 اہل بیت سکون، یہ ازواج پاک ہے۔ آل بیت نسب وہ ہیں جن کے گھر میں خدا نے محبوب کو پیدا کیا۔ جو روڈے حضور کے ماں باپ کو غلط کہتے ہیں، اب ان کو بھی سامنے رکھیے گا۔ میں آپ کی خدمت میں قرآن کا فیصلہ پیش کر رہا ہوں۔ اچھا، نمبر 3 اہل بیت ولادت۔ تیسری قسم اہل بیت کی وہ ہے جنہیں خدا نے نبی کے گھر میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ تیسری قسم ہے اہل بیت ولادت۔ اہل بیت ولادت جو نبی کے گھر میں پیدا ہوا، یہ ہے اہل بیت ولادت۔ پتہ ہے آپ کو نبی کے گھر میں کتنے پیدا ہوئے؟ جی، حضور کی اولادیں کتنی ہیں؟ بڑی مزے کی بات نا جی، 7 کے نبی پاک دے ایک صاحبزادے یا صاحبزادی دا ذکر کھانا تو نہیں نا بچوں، اسیاں سب نو منن والے۔ 4 صاحبزادے اور 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں، صاحبزادیاں 4 صاحبزادے 3، 7 اولادیں میرے رب نے میرے نبی کو عطا فرمائی۔ محبوں کا ٹولہ اٹھا، کہا ہم تو نہیں مانتے حضور کی 4 صاحبزادیوں کو۔ میں نے کہا کیسے مانتے ہو صرف ایک کو؟ اب بتاؤ، جو کسی کی اولاد کے بارے میں یہ کہے کہ یہ تیری ہے اور یہ تیری نہیں ہے، یہ گالی کتنی بڑی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا ایمان کی گنجائش رہ جائے گی حضور کے بارے میں ایسی بات کہنے سے؟ جو کہے وہ حضور کی 3 بیٹیوں کو ہم نہیں مانتے، جو نبی کی اولاد نہ مانے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو نہیں، جو ثابت کدائیں نہیں ہوندیاں تے سب مان لینیاں، بڑے چرکے جو ثابت کدائیں نہیں۔ میں کہا کدوں ثابت ہونی ہیں؟ تھوڑا دھیان ہی سارا کماد دیئے کوکاں نہیں سمجھے گا، جو کوئی قرآن حدیث حال ہوندہ تھا تو سمجھ آ جاتی۔ میں نے کہا قرآن بتاتا ہے ایک نہیں ہے، حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ 22واں پارہ سورہ احزاب، میرا رب قرآن میں اعلان فرماتا ہے، اے میرے حبیب فرما دے، یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ اے پیارے نبی فرما دے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی سب عورتوں سے کہ پردہ کرے۔ اے جی روشن خیالی یہ نو چھوڑ دیو، پردہ کرو۔ خیال روشن ہوندہ ہے بابا پردہ ہوتا ہے۔ یہ بے ضمیریاں لوگوں کا فیصلہ۔ تو اب میں نے کہا اگر بیٹی ایک ہوتی تو اللہ فرماتا قل لازواجک و بنتک، بیٹیاں 2 ہوتی تو اللہ فرماتا قل لازواجک و بنتیک۔
اب اللہ نے فرمایا بناتے کا جمع کا صیغہ، جس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے محبوب کو ایک نہیں دو نہیں 4 صاحبزادیاں عطا فرمائی ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے نا۔ چلو نہیں جنے اے تو